السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى آخر الآیہ۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ یہ وہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں متفق اور متحد ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ پرستی مت کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ اتفاق اور اتحاد کا دامن تھامے رکھو، کیونکہ کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ یا کسی بھی ملک، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی کامیابی اتفاق اور اتحاد میں ہے۔ جس گھر میں اتفاق اتحاد ہے وہ گھر کامیاب ہے، جس ملک میں اتفاق اتحاد ہے وہ ملک کامیاب ہے، جس جماعت میں اتفاق اتحاد ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر چھوٹی سی بھی جماعت ہے، ایک گھر بھی ہے، اس میں اتفاق اتحاد نہیں ہے، بھائی بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، ماں باپ میں اتفاق نہیں ہے، تو گھر کامیاب نہیں بلکہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کو پھیلانا ہے، تو ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ تو یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن شریف ہے۔ کیا مراد ہے قرآن شریف؟ کیونکہ اگر تمام مسلمان قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو متحد ہو جائیں گے اور ان کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا، کہ قرآن شریف متحد ہونے کا حکم دیتا ہے، متحد رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹک کر زمین تک جا رہی ہے، آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ تو یہاں پر بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن شریف ہے۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ یہ تو اس وقت نازل ہوئی کہ ایک یہودی تھا، ایک یہودی جس کا نام سماس بن قیس تھا۔ یہ یہودی مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل میں بڑا کینہ رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس یہودی نے
ایک مجلس میں انصار کے 2 قبیلوں کو دیکھا. انصار کے 2 قبیلے جن میں ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. تو یہ دونوں قبیلے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے. کہیں بہت بڑی مجلس ہے جیسے کہ جلسہ ہوتا ہے, وہاں پر یہ دونوں قبیلے بیٹھے ہوئے. اب یہ دیکھ کر حیران ہو گیا. حیران کس لیے ہوا؟ حیران اس لیے ہوا کہ جو دونوں قبیلے تھے اوس اور خزرج, یہ اسلام کے لانے سے پہلے بڑے دشمن تھے آپس میں. ان دونوں میں بہت بڑی دشمنی تھی. سالوں تک ان دونوں میں لڑائی چلتی رہی, لمبی لڑائی چلی. لیکن جب یہ اسلام لے کر آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ان میں اتفاق ہو گیا. اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ دونوں آپس میں اتنے بڑے دشمن تھے, اتنے بڑے دشمن, لیکن اس مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے ایک آدمی کو تیار کیا, اس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا, یہودی جس کا نام سماس بن قیس تھا, کہ بھائی ایک 2 قبیلوں کو دیکھیے, بڑے دشمن تھے آپس میں, لیکن آج یہ ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک کام کیجئے کہ ان کے درمیان جا کر ان میں جو جنگ چلی تھی, لڑائی ہوتی تھی, اس سے متعلق شعر پڑھیے. تو اس شخص نے جا کر ان کے درمیان اشعار پڑھے, پوئٹری کی. تو جس میں ان لوگوں نے وہ اشعار کو سن کر ان دونوں میں پھر آگ بھڑک اٹھی. پھر یہ غصے میں تل ملا اٹھے, آپس میں ایک دوسرے کے مخالفت کرنے لگے, لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے. یہاں تک کہ ان دونوں قبیلوں نے پھر ایک دن ایک تاریخ مقرر کر لی کہ اس دن ہمارا جنگ ہوگا, ہماری لڑائی ہوگی. دیکھیں شیطان اپنا کام کیسا کرتا ہے. یہودی نے کیسے آگ لگائی. آج بھی یہ دنیا میں ایسے یہی کام کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں اسی طرح مسلمانوں کو لڑاتے ہیں, مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ قوم بڑی خطرناک قوم ہے. وہ زمانے میں یہی کام کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج انصار کے, وہ دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, انہوں نے تاریخ مقرر کر لی, دن مقرر کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, کیا میرے ہوتے ہوئے تم اندھیرے میں ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تم جہاد پہ اتر آئے ہو؟ تم تو اسلام لانے کے بعد متحد ہو گئے تھے, اور جو تم کر رہے ہو یہ آپ کفر کو دعوت دینا چاہتے ہو. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا تو رونے لگے اور آپس میں گلے ملنے لگے. یہ سمجھ گئے کہ شیطان کا کام ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو, آپس میں فرقہ پرستی مت کرو, آپس میں مت بٹو. تو غرض محترم دوستو, جو فرقہ پرستی ہے, چاہے وہ کسی قوم میں ہو, کسی گھر میں ہو, کسی ملک میں ہو, وہ اس کو کامیاب نہیں بناتی, اس کو برباد کر دیتی ہے. آج بھی مسلمان بہت فرقوں میں بٹا ہوا ہے, گروہوں میں بٹا ہوا ہے, پارٹیوں میں بٹا ہوا ہے. پارٹی کے اندر پارٹی, ایک پارٹی اس میں بھی دو گروپ, اور جماعت کے اندر بھی پھوٹ, چاہے وہ دینی جماعت ہو یا دنیا جماعت ہو. تو انسان آج فرقہ پرستی میں بٹا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں متحد ہو جاؤ, ورنہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, آپس میں جھگڑا مت کرو, فتفشلوا, ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا کھل جائے گی, وَاصْبِرُوا, تم صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں. تو محترم دوستو, جب کسی جماعت کے اندر, کسی ملک کے اندر اتفاق ہوا تو ان کو کامیابی حاصل ہوئی, اور جب نا اتفاقی پیدا ہوئی تو برباد ہوئی.
آپ جنگ بدر کو لے لیجئے، جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی 17 رمضان کو ہوئی، کتنے مسلمان تھے؟ صرف 313 مسلمان، بھوکے پیاسے کمزور، دوسری طرف کافروں کا 1000 کا لشکر جو تلواروں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ تھا، لیکن دوسری طرف 313 کمزور مسلمان، لیکن ان کے اندر اتفاق تھا، ایمان کا جذبہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں کامیابی دی، اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رات بھر دعا کی کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج یہ جماعت ہلاکت ہو گئی تو اس کے بعد دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی مسلمان کو فتح نصیب ہوئی، اتنی بڑی فتح کہ کفار کے بڑے بڑے 70 کفار جو ہے مارے گئے، بڑے بڑے 70 کفار، اور 70 کفار جو ہے قیدی بنا لیے گئے، مسلمانوں کے اختیار میں تھے، چاہے ان کو مار دیتے چھوڑ دیتے۔ اتنی بڑی مدد کیوں؟ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے جنگ بدر میں۔ کیسے مدد کیا؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو دیکھیے جب اللہ کی مدد، جب انسان میں اتحاد ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جنگ احد کو لے لیجئے، جب جنگ احد ہوا مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر سے زیادہ تھی، اور مسلمان ابتدا میں فتح کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن چھوٹی سی نافرمانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر کھڑے رہو، وہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، یعنی آپس میں اتفاق نہیں رہا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ شروع میں جو مسلمان کا غلبہ ہو رہا تھا، تقریباً 20 کفار مارے جا چکے تھے، لیکن بعد میں یہ جنگ الٹی پڑ گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کیوں؟ چھوٹی سی ناچ کی وجہ سے۔ اور پھر مسلمان کہنے لگے قل تو بننا ھذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو ایک تکلیف آئی، یہاں تک کہ اس سے پہلے تم ان کو 2 چند تکلیف دے چکے تھے، اس سے پہلے کا مطلب یہ کہ جنگ بدر میں تم نے 70 کفار کو مارا اور 70 کو قید کیا، اور یہاں پہ صرف 70 مسلمان شہید ہوئے، تو 2 چند دے چکے تھے، اور اس کے بعد کہتے تکلیف کہاں سے؟ جبکہ قلتم ان ھذا، تم کہہ رہے قلتم کہ کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ ایک تکلیف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں کامیابی حاصل ہوئی، جنگ احد میں مسلمان کو نقصان اٹھانا پڑا، تو مسلمان کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے تم ان کو 2 چند دے چکے تھے، اور یہ بھی قل ھو من عند انفسکم، تمہاری وجہ سے، تم جو وہاں سے ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا، بلکہ ہمیں فتح ہو گئی سمجھ کر وہاں سے چل پڑے اور مال غنیمت کی طرف دوڑنے لگے، تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کو شکست حاصل۔ تو محترم دوستو، اس واقعے کا لب لباب یہ ہے، یہ اس واقعے سے درس ہمیں ملتا ہے جنگ بدر سے اور جنگ احد سے، کہ جب مسلمانوں میں اتحاد ہوا تو مسلمانوں کو 100% کامیابی حاصل ہوئی، اور جب مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی ہوئی تو مسلمان ناکامیاب ہوئے۔ آج دنیا میں مسلمان اس لیے پریشان ہیں، اس لیے مسلمان آج
ہلاک ہو رہے ہیں، اس لیے مسلمان آج تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد نہیں۔ آپ عرب ممالک کو دیکھ لیجئے، آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے، کوئی کسی فرقے میں ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی پارٹی کے اندر ہے، کوئی کسی گروہ کے اندر ہے، الگ الگ فرقوں میں۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ آپ جھگڑا مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارے اندر کچھ بھی طاقت نہیں بچے گی۔ وَاصْبِرُوا، اللہ صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز روزہ صدقہ سب چیزوں سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ ہے آپس کا سلوک، اتفاق، کہ نماز روزہ صدقہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اور یہ جو جھگڑا ہے یہ دین کو موڑنے والا ہے، جس طرح اس طرح سے انسان کا سر مڑ جاتا ہے، ایک بھی بات پر پل نہیں رہتا، اسی طرح جھگڑے سے انسان کا دین اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ تو محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق اتحاد کا دامن تھامے رکھیں، اپنے گھروں کے اندر اتفاق قائم کریں، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں۔ اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، اپنی فرقہ کو چھوڑ کے، جماعت کو چھوڑ کے، گروہ کو چھوڑ کر تمام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جانا چاہیے، ایک جگہ اکٹھا ہو جائے۔ ہمارے لیے اپنے دین، اپنے گاؤں سے، اپنے گروہ سے، اپنی پارٹی سے بڑھ کر ہمارے لیے دین ہے، اس دین کے لیے ہم متفق متحد ہو جائے۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو 100% دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اور کہنے سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔